بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، آپ کو ایک مہینے کے وقفے کے بعد دوبارہ میں خوش آمدید کہتا ہوں اسلام اسٹڈی سرکل اس سیریز میں۔ تو میں اپنے آج کے سیشن کا آغاز کرتا ہوں، اور جیسے کہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید سے آغاز کرتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی روایت کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر بائبل کی ایک اقتباس کو پڑھتے ہیں، اور کسی موضوع پر ایک ڈسکشن کرتے ہوئے ہم آگے پہنچتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو سیشن 5 ہے Q&A سیشن، یہ آج کے لیے کرٹیلڈ ہوگا، اور اس کی جگہ پہ 10 PM پہ ہم ایک سیپریٹ سیشن کنڈکٹ کریں گے۔ تو لیٹس اسٹارٹ ود دی قرآن۔ تو قرآن مجید کی جس آیت کا آج ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، بڑی مشہور آیت ہے، آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا۔ یہ سورہ شورا کی آیت ہے، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اس سورہ کا نام جو ہے وہ اصل میں اسی آیت کی بنیاد پہ رکھا گیا ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اس کے الفاظ یہ ہیں، اور ان کا نظام ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہے۔ یہ بات میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب صورتوں کو نازل کیا تو ایسا نہیں ہوا کہ ان کو نام سمیت نازل کیا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں تو صورتیں جو ہیں وہ جن میں حروف مقطعات ہیں وہاں تو نام موجود ہیں، کیونکہ حروف مقطعات یا ایبریویٹڈ لیٹرز جو ہیں وہ خود ہی نام ہیں صورتوں کے۔ جیسے آپ دیکھیے کہ الف لام میم سے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، اور الف لام میم سے ہی سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ کا رکھا ہوا جو نام ہے سورہ بقرہ کا وہ الف لام میم ہے، اور سورہ آل عمران کا بھی یہی نام ہے، اور دونوں صورتیں جڑواں بھی ہیں، دونوں پیئرز ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے مضامین میں بھی اشتراک پایا جاتا ہے۔ تو زیادہ تر صورتیں وہ ہیں کہ جن میں سورہ جو حروف مقطعات موجود نہیں ہیں، اور جن میں موجود ہیں بھی وہاں پہ بھی صحابہ کرام نے ایک ہی سورہ کے مختلف اور نام بھی رکھے۔ اور یہ نام رکھنے کا طریقہ ہے، یہ عربوں کے طریقے پہ تھا، یعنی اس میں جو ایک اہم ترین بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نام رکھنے کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ جو ہم طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ سورہ کا جو کنٹینٹ ہے دیٹ از ریفلیکٹڈ ان دا نیم، یعنی ہم جب کوئی کتاب لکھتے ہیں یا چیپٹر لکھیں گے تو ہم اسی سے واقف ہیں، اسی سٹائل سے کہ وٹ ایور دا ٹائٹل آف دا چیپٹر it will reflect the contents of the chapter۔ یعنی اگر میں جو میری یوں سمجھ لیجئے کہ اگر میں کوئی آرٹیکل لکھوں اس کا نام شورا ہو، اس کا مطلب ہے مشورہ کرنا، تو اس کا میں اگر اپنے طریقے پہ لکھوں گا آج کے زمانے میں تو ہمیشہ یہی ہوگا کہ میں پھر اس کا مطلب ہے کہ شورا کے موضوع پہ ایک مبسوط آرٹیکل لکھنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے۔ اب سورہ شورا سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس سورہ کے اندر شورائیت پر ڈسکشن ہوگی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو چھوٹی سی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی بس یہی باعث بنی ہے اس سورہ کا نام شورا رکھنے میں۔ عربوں کا طریقہ یہ تھا نام رکھنے کا کہ وہ کسی نہ کسی واقعے یا کسی آیت کے اندر سے کوئی لفظ لے کے اس سے سورہ کو موسوم کر لیتے تھے، یعنی سورہ کو موسوم کرنے کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ وہ سورہ کے کنٹینٹس کو ریفلیکٹ کرے، بلکہ کوئی ایک چیز جو کہ that would catch their eye, they would just pick that up and name that surah with that word۔ اور یہ آپ جا بجا دیکھیں گے، اس وجہ سے کبھی اس میں اس غلط فہمی میں نہ آئیے گا کہ سورہ کا جو نام ہے وہ اس کے کنٹینٹس کو ہمیشہ ریفلیکٹ کرتا ہے، یہ بہت کم ہے۔ اس کی ایک ایکسیپشنل مثال سورہ یوسف ہے جو قرآن کی 12ویں سورہ ہے، اور چونکہ اس میں حضرت یوسف کا پورا واقعہ زیر بحث آیا تو obviously یہ ایک ایسی سورہ ہے کہ جو اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ نام is reflecting the contents, but as I said this is an exception and exceptions of course never form the rule۔ آئیے ہم اس آیت کی کچھ تفصیل سے ڈسکشن کرتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے امرہم شورا بینہم، خواتین حضرات یہ آپ نے شاید فرائی پلیٹ فارم جتنے بھی ہیں ان میں سے بہت دفعہ سنی ہوگی، کیونکہ یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جو ان آیات میں سے قرآن مجید کی کہ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظر انداز کی گئی ہیں، ان کا جو بنیادی مفہوم ہے، یعنی they have been neglected۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی ایک اور آیت ہے جو سورہ آل عمران میں پائی جاتی ہے، اور اس آیت میں اصل میں اس طرح کے الفاظ آ گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یعنی شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ آپ لوگوں سے مشورہ لیتے رہیے، اور جب آپ کسی نتیجے میں پہنچ جائیں تو پھر آپ مشورے کے پابند نہیں ہیں، جو آپ نے مشورہ لیا ہے اس کے بعد آپ کسی ایک کو بھی ایکسیپٹ کر کے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ کانسیپٹ ہمارے ہاں ابھرا کہ جیسے مشورہ تو اچھی چیز ہے، لیکن مشورے کے بارے میں یہ کہنا کہ جو ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہے ہی از باؤنڈ ٹو فالو دی ایڈوائس اور دا میجورٹیز ایڈوائس، وہ کہتے ہیں کہ یہاں دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت میں یہ نہیں کہا گیا، اور سورہ شورا کی اس آیت کو وہ اسی آیت کے تحت انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروفٹ کو جب یہ کہا گیا کہ آپ مشورہ کریں، اور مشورہ کرنے کے بعد آپ کا جو بھی آپ نظریے پہ پہنچ جائیں
تو آپ اس پر عمل کریں. تو وہ کہتے ہیں اصل آیت وہ ہے, اور یہ آیت کو بھی اسی کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. جبکہ اگر آپ اس آیت کو مطالعہ کریں گے, اس آیت کا اس وقت ہمارا وہ موضوع نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس آیت کا مطالعہ کریں گے اور سورہ آل عمران کے سیاق و سباق میں رکھ کے اس کو دیکھیں گے, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس آیت کا شرعیت سے کوئی لنک ہی نہیں ہے, اور وہ وہاں پہ اس وقت جو جنگ احد کے واقعات زیر بحث ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ منافقین ہیں, ان کے ساتھ آپ نے ابھی معاملہ یہ کرنا ہے کہ ان کو ایکسپوز اللہ تعالیٰ نہیں کرنا چاہتے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ شاید ایمان لے آئیں, تو آپ ان کو مشورے میں شریک رکھیے. چنانچہ اس سے فوراً پہلے جو الفاظ ہیں واعف عنہم واستغفر لہم ہیں, کہ آپ ان کو معاف کیجئے, ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے, وشاورہم فی الامر, اور ان سے مشورہ کرتے رہیے, اور جب آپ کسی نتیجے پہنچ جائیں تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تو یہ مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاص حیثیت میں ہیں, یہ کوئی جنرل آیت نہیں ہے جیسے کہ اس کو سمجھ لیا گیا, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص جو منصب تھا اس کے حوالے سے ان کو مخاطب کیا گیا. لیکن چونکہ اس کو اصل آیت سمجھ لیا گیا, تو پھر امرہم شورا بینہم والی آیت کو بھی اسی کے تحت انٹرپریٹ کیا گیا, اور یہ بتایا گیا کہ دیکھیے مشورہ تو کرنا ایک اسلامک حکمران کے لیے ضروری ہے, مسلمان حکمران کے لیے, لیکن ہی از ناٹ باؤنڈ بائی دی کاؤنسل آف ہز کاؤنسلز, جو جس سے بھی انہوں نے مشورہ لیا. جبکہ یہ جو آیت ہے وہ امرہم شورا بینہم, یہ تو کہتی ہے کہ مسلمانوں کا جو نظام ہے وہ مشورے پر مبنی ہوگا, جس کا آپ سے آپ مطلب یہ ہے کہ یا تو مشورہ سب کا ایک ہی طرح ہوگا, یعنی وہ جو ان کے جو وہ لوگ ہوں گے جو ان کو آپ اصحاب الرائے کہتے ہیں, اور اگر اختلاف ہو جائے گا تو پھر اس آیت کا لازمی مطلب یہ ہے کہ میجورٹی ول پریویل, دی اوپینین آف دا میجورٹی ول پریویل. تو یہ ایک ایسی غیر معمولی چیز ہے خواتین حضرات, اس کو آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی تو اس زمانے میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ لوگوں کی رائے کو کوئی اہمیت دی جاتی. بادشاہت یا ٹرائبلزم کہہ لیجیے زیادہ موجود تھا, اور ٹرائبس کے جو سردار تھے وہ فیصلہ کرتے تھے, اور انہی کا معاملہ تھا. اس سے پہلے یہ ضرور ہے کہ گریس میں کچھ لوگوں نے اس کی ضرور ڈیموکریسی کی بات کی, لیکن افلاطون جیسے آدمی نے اس کو تنقید کی, اور پلیٹو نے یہ کہا کہ یہ تو عوام کی جو جاہلوں کی حکومت ہے, یہ تو کسی طرح سے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور اس کی جگہ انہوں نے پھر یہ کہا گیا کہ جو جس کا ان کا مشہور کانسیپٹ ہے نا فلاسفر کنگز کا, کہ اصل میں جو فلسفی ہیں انہی کے پاس زمام کار ہونی چاہیے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ دنیا مختلف نظریات سے گریپل کرتی رہی, تھیوکریسی کے بارے میں کہا گیا, اور آج بھی اس دنیا میں دو ایسی مملکتیں ہیں مسلمان بلاک کے اندر, ایک ایران اور دوسرا افغانستان, جو بیسکلی تھیوکریٹک گورنمنٹس ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی جو علماء ہیں وہ رول کریں گے, تو ایک تھیوکریسی کا تصور پیش کیا گیا. اسی طرح سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں, اصل تصور یہ ہے کہ مونارکی ہونی چاہیے, اور یہ آیت بھی یہ بتا رہی ہے. اور دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت چلی, اس کے بعد وہ فوراً ملوکیت میں تبدیل ہو گئی. اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ یعنی ڈائناسٹک پالیٹکس یا ڈائناسٹی ہی کو قرآن پروموٹ کرتا ہے. جبکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ اس آیت کو اس کی اسپرٹ میں سمجھیں تو یہ بتا رہی ہے کہ اصل میں جو رول کا حق ہے وہ میجورٹی کو ہے. یعنی اسی بنیاد پہ شرکت جو کی جائے گی کسی بھی سسٹم کے اندر, وہ اگر آپ کے نمائندوں کے ذریعے سے ہوگی, ان کو آپ منتخب نمائندے کہتے ہیں, تو وہ شورا کے اندر بیٹھ کے, شورا کا مطلب ہوتا ہے وہ جو کاؤنسل ہے جس کے اندر سب لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں, اس کو آپ ایک پارلیمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ شرعیت جو ہے اپنی نیچر میں آج کل کی جو دو نمایاں مثال ہیں ڈیموکریسیز کی, ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی اور ایک پریزیڈنشل ڈیموکریسی, دونوں اصل میں یہ شرعیت ہی کی قسمیں ہیں. یعنی دونوں ہی میں مشورہ مانگا جاتا ہے, ایک میں ڈائریکٹ ہوتا ہے, ایک میں انڈائریکٹ ہوتا ہے, اور ایک میں دو سربراہان ہوتے ہیں, ایک چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اور ایک سیریمونیل ہیڈ ہوتا ہے, اور دوسرے میں ایک ایگزیکٹو ہوتا ہے, جیسے کہ امریکہ کا سسٹم جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں. اس کے برعکس جو برطانیہ کا ہے وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے. تو یہ دونوں ہی ایسی ہیں ڈیموکریسی جو شورا کو کوالیفائی کرتی ہیں, شورائیت کے کانسیپٹس کو کوالیفائی کرتی ہیں, جس کا اصل میں مطلب پھر یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا نظام ہے وہ ان کے مشورے پر مبنی ہے. اس مشورے کے نتیجے میں جو بھی اب الیکٹ ہو کے آ جائے تو وہ بہرحال آپ کا رولر ہوگا, یعنی اگر اس کو اگر میجورٹی سپورٹ کرے. اگر وہ کرپٹ ہیں تو اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ ہمارے جو الیکٹڈ لوگوں کے نیچے جو الیکٹ کر رہے ہیں وہ کرپٹ ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے ہی سے چننا ہے نا. لہٰذا کرپشن جو ہے اگر وہ آپ کے لیڈرز میں ریفلیکٹ ہوتی ہے تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے, اس میں یعنی پریشان تو ہونا چاہیے, مطلب اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ اصل میں آپ کے گراس روٹس لیول پہ انفلٹریٹ کر دیے, کیونکہ کرپٹ لوگوں کو ہی آپ نے چنا ہے. تو اس وجہ سے اگر اوپر کرپشن ہے تو وہ اٹ اسٹارٹس آف ود دیٹ کرپشن ایٹ دی لوئسٹ لیول. اگر اوپر صحیح لوگ ہیں
تو نیچے بھی صحیح لوگ ہوں گے آبویسلی، کیونکہ ادھر سے وہ الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی خرابی ہے آپ کے رولرز میں تو اس کو ایڈریس کہاں کیا جائے گا؟ گراس روٹ لیول پہ. اگر آپ بہتر رولرز چاہتے ہیں تو وہ بہتر سٹف کریٹ کرنا پڑے گا، ان کی گرومنگ کرنی پڑے گی، جنہوں نے الٹیمیٹلی اوپر آنا ہے. اس وجہ سے یہ بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید جس رول کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہے اور جس کے بارے میں بہت زیادہ اپنی بات کو وہ پیش کرتا ہے، وہ یہی ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی فالوڈ ان آل کاسٹ، کہ جیسے بھی آپ کے عوام ہیں ان کی نمائندگی ہے جو پارلیمان میں ہوگی. ایک چیز اور جو قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتی ہے اور ایک بالکل کامن سینس کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میجورٹی کی رائے فالو کی جائے گی اور ڈیموکریسی یا شرعیت جو ہے وہ اسی فارمولے پر چلتی ہے، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میجورٹی از آلویز رائٹ. یعنی جو فیصلہ میجورٹی نے کر لیا وہ دین اور آئین اور سب چیزوں کے بالکل عین مطابق ہوگا. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ کہیں اختلاف اگر ہو گیا ہے تو اب اس اختلاف کو ریزالو کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر غلط بات پر بھی لوگ مجتمع ہو گئے ہیں، جمع ہو گئے ہیں، زیادہ لوگ ہیں، تو اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، کیونکہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی میجورٹی ایسا سوچ رہی ہے اور مائنورٹی کے حق میں، مائنورٹی کی نگاہ میں وہ ایک مختلف سوچ رکھتی ہے، تو پھر مائنورٹی کو اختلاف کرنے کا تو پورا حق ہے، وہ تنقید کر سکتی ہے اور میجورٹی کو نشانہ بنا سکتی ہے تنقید کا کہ فلاں فلاں کمی ہے، اور لوگوں کو یا رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار بھی کر سکتی ہے تاوقتے کہ وہ لوگ چینج ہو جائیں اور یہ پروسیس جو ہے یہ چلتا رہے. تو اس وجہ سے جو شرعیت کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میجورٹی اگر فیصلہ کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اور وہ ہر حال میں صحیح ہوگی. یعنی یہاں مراد صرف یہ ہے کہ اختلاف رائے کو ریزالو کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جن کی رائے زیادہ ہے تعداد میں ان کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا اور دوسروں کو موقع دیا جائے گا کہ وہ ان پہ تنقید کریں اور تنقید کر کے اپنے حق میں رائے عامہ کو ہموار کر لیں. تو اس طرح سے یہ ایک سائیکل ہے جو چلتی چلی جائے گی اور لوگ ہی امپاورڈ رہیں گے. یہ اتنی اہم ہدایت ہے خواتین حضرات کے جو مدر آف ڈیموکریسیز ہے، جن کو آپ جو برطانیہ سے جس کو ہم برطانیہ عظمیٰ کہتے ہیں، گریٹ برٹن کہتے ہیں، ان کے ہاں بھی جو ڈیموکریسی ہے وہ 1215 AD میں اس کا آغاز مانا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، جب میگنا کارٹا جو آپ کو معلوم ہے کہ کنگ جان اور ان کے جو نوبلز تھے ان کے درمیان انہوں نے ایک معاہدہ کیا اور ان کی جو پاورز تھیں، یعنی بادشاہ کی جو پاورز کو لمٹ کیا گیا اور کچھ نمائندگی کی اصول پر کچھ پاورز کو ڈیلیگیٹ کیا گیا. لیکن اس میگنا کارٹا جو کہ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے ہوا، اس کو بھی آہستہ آہستہ اب جا کے کسی نہ کسی درجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مدر آف آل ڈیموکریسیز، جن کے ہاں کوئی لکھا ہوا آئین موجود نہیں ہے. یعنی ایک کمال بات یہ ہے کہ برطانیہ ہیز نو ریٹن کانسٹیٹیوشن، وہ ٹریڈیشنز پہ چل رہے ہیں اور ان کے ہاں وہ ٹریڈیشنز اتنی اسٹرانگ ہیں کہ وہاں مونارکی اگر چیک سیریمونیل جگہ پہ کھڑی ہے لیکن ڈیموکریٹک نارمز جو ہیں ان کو 1000 سال کم و بیش گزرنا پڑا، اور اب کہہ سکتے ہیں پچھلے 100 سال سے کچھ نہ کچھ وہ اپنی پٹری پہ آ گئے. اس وجہ سے ہمارے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے ہاں اگر جمہوریت نہیں پنپ رہی یا شرعیت ابھی آگے نہیں بڑھ رہی، ان کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ صبر آزما پروسیس ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے اور اس ٹائم کے بارے میں ہرگز انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس پروسیس کو شروع کرنا چاہیے اور جب یہ پروسیس شروع ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو انسان جب اپنا رول ادا کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر وہ بہتری آتی ہے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اس لحاظ سے آیت ہے. آپ کو جب موقع ملے آپ اس آیت کا ضرور مطالعہ کیجئے. میں نے انڈرسٹینڈنگ دا قرآن سیریز انالیٹیکل قرآن سیریز میں نے شاید اس آیت کا کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کی ہوئی ہے دوسرے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے، تو آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ کس طرح سے اس آیت کو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہمارے ہاں جو مسلم ممالک ہیں اس وقت جو 55 یا 56 مسلم ممالک ہیں ان میں زیادہ تر مونارکیز ہیں، زیادہ تر بادشاہتیں ہیں، زیادہ تر ڈکٹیٹرشپس ہیں. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس آیت کو نہ صرف انہوں نے نظر انداز کیا بلکہ میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہ ہمارے ہاں جو 2 بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں سیاسیات پہ، ایک الامامہ والسیاسہ ابن قتیبہ کی جو بالکل 4th سینچری کی ہے، اور دوسری الامامہ والسیاسہ ہے، اور دوسری ہے میرے ذہن سے ان کا نام نکل رہا ہے، ماوردی کی ہے. وہ بھی دونوں کتابیں جو ہیں وہ اس تصور سے خالی ہیں کہ شرعیت جو ہیں وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو ہمیں اپنے ہاں داخل کرنا ہے. ان کے ہاں بھی بیسکلی خلافتی کا سسٹم ہے جو کہ مطلق العنانیت یا ایبسلوٹزم یا ڈکٹیٹرشپ کی طرف لے کے جاتا ہے. بدن ذات آئیے ہم اپنے اس اسٹڈی سیگمنٹ کے یا اسٹڈی سیشن کے
دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں اور اس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی روایت کا مطالعہ کرتے ہیں. روایت جو ہے وہ یہ دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بخاری میں یہ پائی جاتی ہے, بڑی دل نواز روایت ہے, اور یہ عبداللہ ابن عمر سے ہے جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل. عبداللہ ابن عمر تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑا, یعنی میرے جو کندھا ہے وہ پکڑ کر فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جیسے تو مسافر ہے یا راستہ چلنے والا ہے. پیغمبر جو ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں جو ایک ضرب المثل بن جاتی ہے, اور انسان اس کو جب سنتا ہے تو بالکل اس کو لگتا ہے کہ جیسے یہ اس کے اپنے دل کی بات ہے. تو جہاں جو چیز یہاں وہ بتا رہے ہیں, یعنی جس چیز کو ہمیں ایکسپلین کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ نے ایسا دل نہیں لگانا کہ اس کے نتیجے میں آخرت آپ کے ذہن سے اوجھل ہو جائے. تو آیت یعنی روایت کی جو روح ہے وہ یہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے دنیا کو ترک کر دینا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے دنیا کی رسپانسبلٹیز ہے ان کو آپ نے اپنے سر نہیں لینا, بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جب دنیا اور آخرت کے میں کلیش پیدا ہو اس کی پرائیورٹیز میں, تو آپ نے آخرت کو ترجیح دینی ہے. اور اس موقع کو سامنے رکھ کے یہ کہنا ہے کہ جب کبھی یہ کلیش کا موقع آئے تو آپ کو دنیا کو واقعی ایک عارضی جگہ پہ تصور کرنا ہے کہ کن فی الدنیا کانک غریب, کہ جیسے تم ایک اجنبی ہو. یعنی اب دنیا اور آخرت کے تصورات کلیش کر جائیں, یعنی دنیا کی ترجیحات آپ کو ایک طرف لے جا رہی ہیں اور آخرت کی ترجیحات آپ کو ادھر لے کے جا رہی ہیں, تو آپ بالکل ایسے بن جائیں جیسے آپ اجنبی ہیں. آپ کو اس دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے. یعنی جب وہ کلیش پیدا ہو تو at once you draw away from the worldly requisites or your worldly engagements because they are taking you away. لیکن of course where they are not, تو وہ اس وقت یہ بات نہیں کہی گئی. اور دوسری مثال بھی بہت خوبصورت دی گئی ہے, او عابر السبیل, جیسے راستہ چلنے والا ہوتا ہے, مسافر ہوتا ہے. مسافر کبھی اپنا ٹھکانہ پرماننٹ نہیں بناتا کسی جگہ پہ, ہی از آلویز آن دا موو. تو اس لیے کہا گیا کہ دیکھو یہ دنیا بھی ایک جگہ ہے, ایک ٹیمپرری جگہ ہے جہاں پہ آپ رک رہے ہیں. یو آر آن دا موو, یو آر گوئنگ ٹو پاس تھرو اٹ. ایک اور جگہ پہ قرآن کہتا ہے نا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ, کہ ہے انسان, یا اس وقت کے مخاطبین کو ایڈریس کر کے کہا گیا کہ آپ خواہی نہ خواہی, چاہتے نہ چاہتے اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کر رہے ہیں اور آپ نے اس کو مل کے رہنا ہے, فملاقیہ. اور اس وجہ سے اس دنیا میں آپ کا یہ ایک سفر ہے, یہ ایک جرنی ہے. اٹس لائک اے جرنی دیٹ یو آر گوئنگ تھرو. ڈونٹ تھنک دیٹ دس از یور ڈیسٹینیشن, دس از ناٹ یور ڈیسٹینیشن. تو جس چیز کی طرف اس روایت نے ہمیں دوسرا ایسپیکٹ پہ متوجہ کیا وہ یہ ہے کہ نیور ریگارڈ دس ورلڈ ٹو بی یور ڈیسٹینیشن. اٹس اے جرنی, اٹس لائک اے اسٹاپ آن یور وے ٹو یور ڈیسٹینیشن. یہ ایک رستہ ہے, رستے میں آپ نے وقفہ لیا یا دم لیا اور ایک اپنی زندگی میں جو آپ کی ذمہ داریاں تھیں آپ نے ان کو پورا کیا اور آپ آگے بڑھ گئے. تو اس وجہ سے یہ چیز جو اس روایت میں بیان کی گئی ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے اور دل نواز ہے. انسان بہرحال جب وہ دنیا کے جو پلیجرز ہیں, اس کے جو لیورز ہیں, اٹ ریئلی اٹریکٹس یو. جب اس کی طرف اپنی نگاہ اٹھاتا ہے تو وہ بالکل اسے کہتے ہیں نا کہ ہی از ٹوٹلی اٹریکٹڈ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ دیکھیے یہی تو وہ چیز ہے جو انسان کی بڑی آزمائش بن سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو کبھی اس آزمائش پہ نہ ڈالیے اور اس دنیا کو ایک عارضی ٹھکانہ سمجھیے. اس دنیا میں ایسے رہیے کہ جیسے اجنبی رہتا ہے. اجنبی جو ہے وہ کیا کرتا ہے, he is always on the move. وہ مسافری کی طرح ہوتا ہے. he is like a stranger to that town. he is just going to move ahead. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اسی طرح سے ہمیں آخرت کی جو اہمیت ہے وہ سمجھاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر تھے, جو رسول تھے حضرت مسیح, ان کے ہاں بھی آپ کو جا بجا آخرت کی یاد دہانی اسی انداز میں ملے گی. سو میں اب اس سیگمنٹ کو بھی ہم مکمل کرتے ہوئے اب اگلے سیگمنٹ کی طرف آگے بڑھتے ہیں جو بائبل سے ہم کچھ حصہ پڑھتے ہیں, اور آئیے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں. یہ جو حصہ ہے جس کو آپ آج پڑھیں گے یہ زبور سے لیا گیا ہے, اور زبور کا جو 27ویں زبور ہے اس کی یہ پہلی آیت ہے, اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ رب میری روشنی اور میری نجات ہے, میں کس سے ڈروں. رب میری جان کی پناہ گاہ ہے, میں کس سے دہشت کھاؤں. The Lord is my light and my salvation. Who is then a cause of fear to me? The Lord is the strength of my life. Who is a danger to me? تو یہ بڑے شاندار الفاظ ہیں, آپ نے سمجھ لیا ہوگا. اور آپ اسے اندازہ لگائیں کہ ابھی ہمیں ترجمہ پڑھا ہے, انگریزی میں ترجمہ اور اردو میں ترجمہ. اپنی اصل زبان میں
یہ تو کتاب ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے, تو اگر یہ اپنی اصل زبان میں ہمیں موقع ملتا ہے اس کو پڑھنے کا, تو وی وڈ ہیو, یعنی جو اس کا اثر ہوتا ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا الفاظ میں. تو جو بات ہے وہ بڑی سمپل سی ہے کہ مجھے کس چیز کا خوف ہے اگر خدا میرے ساتھ ہے. Who am I to fear? مجھے کسی کی دہشت نہیں ہے. مجھے صرف اگر کسی کو مرجع ماننا ہے تو وہ خدا کو مرجع ماننا ہے. تو الفاظ میں آپ دیکھیے کہ میری رب میں میری روشنی اور میری نجات ہے. یعنی میرا جو رب ہے وہ میری جان کی پناہ گاہ بھی ہے, اور اسی میں میری روشنی ہے, اور اسی میں میری نجات بھی ہے. تو جب رب میرا لک آفٹر کرنے والا ہے, جب when I seek refuge with God, when I am the one who is always looking up towards God, تو who else should I fear? مجھے پھر کسی کا ڈر نہیں ہے, مجھے کسی کا خوف نہیں ہے. اگر مجھے کسی کا خوف ہے تو وہ رب کا ہے, اور وہ رب کا خوف چونکہ اس نے انکیپسولیٹ کیا ہوا ہے سارے دوسرے خوفوں کو, اس وجہ سے سب چیزیں اس کی تحت ہیں. اور میرا ٹھکانہ بھی وہی ہے, میرا مرجع بھی وہی ہے, میرا مأویٰ بھی وہی ہے, میں سیلویشن بھی وہی ہے, میری روشنی بھی وہی ہے, اور میری نجات کا ذریعہ بھی وہی ہے. تو یہ وہی ہے جو آپ دیکھیں گے کہ زبور کے اندر یہ مضمون بہت ہی خوبی کے ساتھ, بہت انداز میں, مختلف سٹائل میں بیان ہوا ہے کہ کس طرح سے آپ کو اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے. اور میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ یہ زبور یا سامز جو ہیں یہ ایک ایسی خوبصورت ہمز کی کلیکشن ہے. یہ خداوند تعالیٰ کی جو تمجید ہے, یعنی ان کی برتری بیان کرنا, اور خداوند تعالیٰ کی جو ہمارے پہ کرم ہیں ان کو بیان کرنے کی اتنی خوبصورت اس کے اندر ہمز ہیں, اور جو اس کا کنٹینٹ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کی جب ہم پڑھ رہے ہیں تو خدا کی جو مرسی ہے, اٹ از انگلفنگ یو فرام آل سائڈس, اٹ از امبریسنگ یو فرام آل سائڈس, اینڈ یو آر ود ان دیٹ مرسی آف گاڈ, اور آپ کو ایک بہت سکون ملتا ہے. تو یہ ضرور اپنے جب بھی کبھی آپ کو فرسٹریشن محسوس ہو زندگی سے, آپ کو کوئی محسوس ہو کہ آپ پریشان ہیں بہت زیادہ اور کچھ زیادتی آپ سہ رہے ہیں, تو یہ زبور ایک ایسی چیز ہے خواتین حضرات کے انسان کے لیے بہت بڑا سہارا بنتی ہے. اس کے اندر جو نغمات ہیں جس طرح سے وہ بیان کیے گئے ہیں, اور اپنے رب کے تعلق کو, یعنی یہ زبور کی ایک ایسی کمال تھیم ہے جو آپ کو ہر زبور کے نغمے کے اندر مل جائے گا. ہر زبور کے اندر جو انڈیویجول چیپٹرز پائے جاتے ہیں ان کے اندر مل جائے گا کہ اپنا خدا کا کنیکشن, اس کو ریوائیو کرنا, اس کو سسٹین کرنا, اس کو ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کے اندر ایک نئی جہت کو پیدا کرنا. یہ اتنی ایکسٹراڈنری ہے کہ اس کو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اٹ از اسپیکنگ اباؤٹ نتھنگ ایلس بٹ یور کنیکشن ود گاڈ, اینڈ ہاؤ یو کین مینٹین اٹ, ہاؤ یو کین انہینس اٹ, ہاؤ یو کین سسٹین اٹ, اینڈ ہاؤ یو ول فیل دیٹ انورڈ ڈیلائٹ اینڈ انورڈ سیٹسفیکشن کہ جب آپ اس زبور کو پڑھتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ میری اسٹوڈنٹ تھیں, کئی سال پہلے کی بات ہے, 15 سال شاید ہو گئے ہوں گے. She was dying of cancer actually. So young girl, probably 25 or 30 years of age. So when she was passing away, doctors نے جواب دے دیا تھا وہ cancer had spread. تو she was in a lot of pain. تو مجھے یاد ہے میری ان سے آخری فون پہ جب بات ہوئی تو جس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو she said کہ مجھے بہت تکلیف اور پین ہے اور مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ میں کیا اس سلسلے میں کروں. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کوشش کیا کریں کہ زبور کا اگر آپ مطالعہ کر سکیں مختلف پہلوؤں سے, کیونکہ زبور اصل میں ایک ایسے شخص کی پکار ہے کہ جو واقعی پین کے اندر ہے, جو واقعی پریشان ہے, اور دنیاوی لحاظ سے اور مختلف پہلوؤں سے اس کے اندر ایک ہجوم ہے پریشانیوں کا. تو میں نے ان کو یہ سجیسٹ کیا, اور بعد میں مجھے پھر ان کے اس سے پتہ بھی لگا کہ ان کو اس سے, یعنی ظاہر ہے کہ جتنا حد تک ایک ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہو اس کو ایک تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے, یا کم سے کم اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی دس از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ, اٹس اے ڈیسٹینیشن. اس کے راستے میں یہ ایک رکنا تھا, رک گئے اور اب آگے چلیں گے. تو یہ اس لیے آپ کوشش کیجئے کہ زبور کو اپنے مطالعے میں رکھیے, اور یہ الگ سے چھپی بھی آپ کو مل جاتی ہے, اس کی ہر زبان میں ترجمہ ہو گیا, اس کی آڈیو بکس بھی اویلیبل ہیں, اور اس کی ایک ایکسٹراڈنری حیثیت ہے اس لحاظ سے. خواتین حضرات, جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے اس کو میں تھوڑا سا کٹ شارٹ کر رہا ہوں, ہمارے پاس کیونکہ 10 منٹ ہی ہیں, تو اس میں ہم ڈسکشن نہیں کریں گے. میں آپ کو کوشش کروں گا اپنا ایکسپیرینس اس میں بیان کر دوں, اور اگر آپ کو کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا وہ جو کوشچن آنسر سیشن ہے ابھی 10 بجے, اس میں آپ لاگ ان ہو کے کر سکتے ہیں. لیکن یہ چونکہ ٹائم ہمارے پاس آج کم رہ گیا بیکاز آف یہ جو لاگ ان کے ایشوز تھے, تو میں I'll just try to come with my own thoughts regarding this topic.
اور وہ ہے کہ دشمنوں کے دل کیسے جیتے جا سکتے ہیں، یعنی وننگ اوور آر اینیمیز، ہاؤ وی کین آئی مین conquer our enemies in other words. دیکھیے میں مجھے ذہن میں ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو فوراً یہ خیال آیا کہ علامہ اقبال نے اس کو کتنا خوبصورت طریقے سے ایک جگہ پہ ایڈریس کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. اس میں جو آخری بات ہے نا کہ محبت فاتح عالم، لو کانکرز آل، یہ ایکسٹراڈنری بات ہے. یعنی آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے دشمن کو ہرا دیں، اس کا پتہ کیا طریقہ ہے اپنے دشمن کو ڈیفیٹ کرنے کا؟ سب سے آسان اور مشکل ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ ہے کہ اس کو اپنا دوست بنا لیں. یعنی دشمن کو اگر آپ اپنا دوست بنا لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے دشمن کو ڈیفیٹ کر دیا. یو ہیو ڈیفیٹڈ یور انیمی بائی میکنگ ہم یور فرینڈ. اور قرآن اس کو ایڈریس کرتا ہے ایک جگہ پہ بہت خوبی کے ساتھ، اور یہ کہتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور پھر آگے اس کے الفاظ اس طرح سے آتے ہیں کہ ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. یعنی برائی کو اچھائی سے تبدیل کیجیے، یعنی برائی کوئی آپ سے کرے اس کا جواب اچھائی سے دیجیے، اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، یعنی وہ شخص کے جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی تھی، یعنی ایبسولوٹ اینمیٹی، کأنہ ولی حمیم، وہ آپ کی اس اچھے رویے میں سے کے نتیجے میں اس کا دل پگھلے گا، دل موم ہو جائے گا، اور کأنہ ولی حمیم، وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا. یعنی ایک طرف تو وہ آپ کا دشمن تھا اور آپ کا وہ جگری دوست بن گیا. تو قرآن ہمیں یہ فارمولا دیتا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے دشمنوں پر فتح حاصل کریں، دشمنوں پر مورل وکٹری آپ کی، یو آر ایبل ٹو اٹین دس مورل وکٹری، then the formula is just one، اور وہ یہ ہے کہ ان کی ہر برائی کا جواب اچھائی سے دیجیے. یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن خواجہ جب ہم سفر کرتے ہیں، جب لوگ ہم پہ زیادتی کرتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے جو سب سے پہلا ہمارا سینٹیمنٹ ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم بھی زیادتی اتنی ہی کریں، ہم بھی اسی طرح برابر کا جواب دیں، if not even more. تو قرآن مجید نے اس میں ہمیں یہ رستہ ضرور دکھایا کہ دیکھیے آپ نے اگر بدلہ لینا ہے تو آپ برابر کا بدلہ تو لے ہی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ صبر کرتے ہیں، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ اگر آپ صبر کرتے ہیں اور شخص کو معاف کر دیتے ہیں تو پھر یہ بہت غیر معمولی کاموں میں سے ہے. پھر یہ ایسی چیزیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ واقعی آپ کو ہمت اور صبر اس کے نتیجے میں دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یعنی یہ جو وزڈم ہے کہ آپ نے اپنے دشمن کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، کم واٹ میں، whatever he does, whatever she does، آپ نے اس کے جواب میں اینٹ پتھر کا جواب اپنی مسکراہٹ سے دینا ہے، اچھے رویے سے دینا ہے. تو یہ اس کے لیے جو سب سے اہم انگریڈینٹ ہے وہ کیا ہے؟ صبر، کیونکہ صبر کے بغیر پاسبل نہیں ہے. اور صبر کے بارے میں قرآن ایک اور جگہ یہ کہتا ہے کہ وما صبرک الا باللہ، آپ صبر نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس خدا کا تعلق موجود نہ ہو. خدا کے ساتھ اگر آپ جڑے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ وہ اسٹرینتھ ہے آپ کے اندر جو پیدا ہوتی ہے خدا سے جڑ کے، جس کے نتیجے میں آپ فوراً ریاکٹ نہیں کرتے، آپ فوراً بدلہ لینے کی ذہنیت میں آپ نہیں جاتے، بٹ یو تھنک کہ نہیں ٹھیک ہے اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو I should try and not to react immediately. کیونکہ دیکھیں جو زیادتی کرنے والا ہے اگر وہ بھی اس کے اندر کوئی دل موجود ہے باقی، اور ہوتا ہے اکثر لوگوں میں، تو وہ زیادہ دیر تک زیادتی نہیں کر سکے گا، اور وہ زیادہ دیر تک زیادتی نہ کرنا ہی وہ اصل میں تھریش ہولڈ ہے آپ کی اپنی پیشنس کا، جس کو آپ نے برقرار رکھنا ہے. کیونکہ جب تک وہ پیشنس آپ کے پاس برقرار ہے، اس وقت تک اگر وہ زیادتی کر رہا ہے تو آپ ریٹیلیٹ نہیں کر رہے اور دوسرے کو سلولی یہ سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو تم غلط کام کر رہے ہو. اور اس سے بڑا کوئی اہم سبق نہیں ہوتا. اور اس کے نتیجے میں what you are doing is you're winning over your enemy, you're defeating your enemy by making him your friend. So اس کے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ تفصیل سے اس میں سوچ سکتے ہیں، اور ہر آدمی اپنے حالات کے لحاظ سے سوچ سکتا ہے. چنانچہ دیکھیے کہ آپ کسی ایسے شخص کو جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر آپ کو کبھی موقع آتا ہے کہ آپ نے اس شخص کے بارے میں کوئی گواہی دینی ہے جو اس کے کسی ایسے پہلو کے متعلق ہے جس کو آپ سراہتے ہیں، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا ہے، تو اپنے دشمن کی اچھی بات کی گواہی کسی اور کے سامنے دینا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو الٹیمیٹلی اس کو پہنچے گی، اور ہی ول نو کہ بھائی ان مائی ایبسنس مائی اینیمی اور the person who I was treating as my enemy, he vouched for my ability. تو اپنے دشمن کا ذکر اس پہلو سے کرنا کہ جس میں اس کی خوبیاں ہیں اس کی ایبسنس میں،
اسی طرح سے کوشش کرنا کہ آپ پہل کریں اس کو سلام کرنے میں، آگے بڑھیں، ہاتھ بڑھائیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس جگہ پہ ہیں کہ آپ کو وہ گریٹ کریں گے، یا اگر وہ نہیں بھی گریٹ کرتے تو آپ السلام علیکم پہلے کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ اپنے یعنی تحفہ دیں اپنے دشمن کو، یعنی اس کو اگر آپ کو موقع، اور دیکھیں دشمن کا جو ورڈ ہے نا، یہ اٹ از اسپوکن آن اے وائڈ ورائٹی آف پیپل، سو محض آپ کے جو رائولز ہوتے ہیں، جو جیلس لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے ایسے دشمن ہوتے ہیں کہ جو اصل میں اوپر اوپر سے آپ کے دوست ہوتے ہیں لیکن اندر سے آپ کے رائولز ہوتے ہیں۔ تو جب میں دشمن کا ورڈ بول رہا ہوتا ہوں تو یہ encompasses rivals who are I mean acting as your friends, and extreme enemies also who are actually posing not to be I mean your friend، تو جو ایکچولی آپ کو enmity دکھا رہے۔ تو یہ جو دشمن کا جو ورڈ ہے یہ سب پہ محیط ہے، small rivals or lesser rivals and the biggest of your rivals۔ تو ان سب کے بارے میں آپ کا ایسا رویہ کہ جس میں ان کو یہ محسوس ہو کہ یہ شخص جو ہے ٹھیک ہے، اس کا دل میں نے دکھایا ہے، لیکن جب اس کا اپنا موقع آیا ہے کہ یہ میرے بارے میں کوئی بات کہے تو اس نے میرے بارے میں ہمیشہ وہ بات صحیح کی ہے، سچ کی ہے کہ جس کا انصاف تقاضا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے زبان سے کبھی میرے لیے بد دعا نہیں نکلی۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، وہ اپنے دشمنوں کے لیے سب سے جو بڑا ان کے پاس ہتھیار تھا وہ تو تھا یہی کہ وہ خندہ پیشانی کے ساتھ ان کے ظلم کو سہتے تھے، اور خاص طور سے جو مکی دور تھا اس میں آپ نے بہت صعوبتیں برداشت کی ہیں اور کبھی آپ نے اف نہیں کی۔ اور یہ معلوم ہے کہ طائف میں جب وہ گئے تو کس درجے میں ان کو لہو لہان کر دیا گیا تھا، لیکن آپ نے اس موقع پہ بھی فرشتے نے جب کہا کہ میں ان کو تہس نہس نہ کر دوں، آپ نے کہا کہ نہیں، ان کے بعد وہ لوگ پیدا ہوں گے جو میرے پیغام کو سمجھیں گے اور سنیں گے، اور یہ لوگ جو جانتے نہیں ہیں۔ آپ نے دعا دی ان کو۔ تو اپنے دشمنوں، اپنے رائولز کے لیے دعا کرنا، یہ بہت بڑی ایکسٹراڈنری چیز ہے، ان کے لیے اسپائٹ نہ رکھنا اپنے اندر۔ قرآن میں یہ دعا ہے نا کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یعنی ان کے اور ہمارے درمیان یہ جو غل ہے، میلس، اور ایک دوسرے کے بارے میں جو ایک نیگیٹو جذبات ہیں، اے اللہ تعالیٰ مجھے ان سے ہمارے پاک کر دے، ہمارے درمیان یہ چیزیں ختم کر دے۔ تو یہ ہے نا کہ یو ڈو ہیو میلس فار نو ون، ہیٹریڈ فار نو ون، میلس فار نو ون، لو فار آل۔ یہ وہ پیغام تھا جو آپ کے پیغمبر، ہمارے پیغمبر نے دیا، اور اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام نے دیا۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن مجید نے حضرت مسیح کے فالوورز کی تو تعریف کی ہے اس پہلو سے، اور یہ بتایا ہے کہ ان کے ہاں جس درجے میں کمپیشن پایا جاتا ہے، جس درجے میں محبت پائی جاتی ہے، جس درجے میں شفقت اور فورگیونیس پائی جاتی ہے، یہ ان پیرللڈ ہے۔ اور سورہ حدید کے آخر میں یہ کہا ہے نا کہ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، کہ ہم نے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے، یعنی میں نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے یہ کام کیا کہ حضرت مسیح کے جو فالوورز ہیں ان کے دلوں میں رافت اور رحمت، ان کے دلوں میں کمپیشن اور مرسی کوٹ کوٹ کے بھر دیا۔ چنانچہ آپ دیکھیے آج بھی جو آپ کے کرسچن مشنریز ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ اب دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں کہ اب سلیبس رہتے ہیں، یا وہ دنیا کی جو بہت سارے پلیجرز ہیں ان سے انہوں نے ترک اپنا وہ کر لیا ہے، ترک دنیا کر دیا ہے، منکس بن گئے ہیں یا اب وہ موناسٹریز میں رہ رہے ہیں۔ لیکن اس سے قطع نظر کبھی جو ان کے ہاں کمپیشن کی داستانیں ہیں وہ آپ سب اس سے شاید واقف ہوں گے، تو وہ غیر معمولی ہیں، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جتنے دنیا کو فتح کیا ہے، یعنی دل ان کے فتح کیے ہیں، دل مفتوح کیے ہیں، وہ there is I mean no parallel to it۔ تو اس وجہ سے یہ وہ سبق ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے ہمیں دیا کہ ہمیشہ اپنے رائولز کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا رویہ، ان کے لیے دعا، راتوں کو اٹھ کے آپ ان کے لیے دعا کیجئے کہ اے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو مجھ سے زیادتی کریں ان کو سمجھا، یہ بات کو سمجھ نہیں رہے، یہ اپنی زیادتی کو سمجھ نہیں رہے، اس زیادتی کو جس دن یہ سمجھ جائیں گے اس دن یہ زیادتی کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو خیر خواہی سے ان کے لیے دعا، ان کے ساتھ محبت کا رویہ، ان کے ساتھ شفقت کا رویہ، ان کے جاننے والے اگر کوئی کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں یا وہ خود پڑ کسی وقت ہوتا ہے کہ ایسے شکنجے میں آ جاتے ہیں کہ آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، تو کبھی یہ سوچ کے کہ بھئی کسی زمانے میں میرا دشمن رہا ہے، میرا رائیول رہا ہے، یا مجھ سے جیلس رہا ہے، وائی شوڈ آئی ناؤ کم اینڈ ہیلپ ہم آؤٹ؟ نہیں، اپنے آپ کو اپنے اندر میگنینمٹی ہمیں پیدا کرنی چاہیے، وسعت قلب، اور ہمارا جو ظرف ہے اس جگہ پہ ہو کہ کسی نے زیادتی کی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے زیادتی نہیں کرنی، کوئی کرتا ہے تو کرے، میرا جو ترانہ ہے، میرا جو سلوگن ہے وہ یہی ہے کہ لو فار آل اینڈ ہیٹریڈ فار نان۔ خواہشات میں اپنی اس گفتگو کو اب یہاں پہ مکمل کرتا ہوں، اور آج کا سیشن بھی اس لیے کرٹیلڈ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری چونکہ کسی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے ہم اس کو کنڈکٹ نہیں کر پائے وقت پہ،
انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے جو سیشنز ہوں گے اس کے اندر جو ڈسکشن کا سیگمنٹ ہے وہ اس پہ معمول تفصیل سے ہوا کرے گا، اس میں سوال جواب بھی ہوں گے. آج کا سیشن میں اب یہاں پہ ختم کر رہا ہوں اس نوٹ کے ساتھ کہ آپ نے جو سوالات کرنے ہیں اس کے لیے آپ ایک نئے لاگ ان کے ساتھ جو میرے خیال ہے ہمارے ایڈمنز آپ کو پرووائڈ کر دیں گے اس سیشن میں اپیئر ہو سکتے ہیں کہ جو 10 بجے انشاءاللہ پاکستان ٹائم کے لحاظ سے شروع ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.